على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معزز خواتین، الحمدللہ صبح سے ہمارے سامنے مختلف مذاکرے ہوئے، دین کے، ایمان کے عنوان سے دعوت کی محنت کے ماشاءاللہ مذاکرے ہوتے رہے. ابھی مختصر چند منٹ کے اندر انشاءاللہ بات مکمل کر کے ان کی دعا کریں. یہ سارے مذاکروں کا مقصد یہی ہے کہ ہماری اپنی زندگیاں مقصد پر آ جائیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں چند دن کے لیے بھیجا، تو اس چند دن میں ہم اپنے دلوں کے رخ کو صحیح کریں. ہماری ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف ہو جائے، اسباب و چیزوں سے اعمال کی طرف ہو جائے، اور دلوں کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف ہو جائے. تو یہ محنت کا مقصد ہے کہ آج ہمارے دل مخلوق کی طرف جھکے ہوئے ہیں، یہاں سے دلوں کا تعلق خالق کی طرف ہمارا جھکاؤ ہو جائے، دلوں کا رخ وہاں پلٹ جائے. محنت میں چلتے چلتے اللہ کا تعلق بڑھتا چلا جائے. اسی لیے ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس محنت میں ترقی کی 3 باتیں ہیں کہ دن بدن اللہ کا تعلق بڑھ رہا ہو. اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ کا خوف بڑھے، اس کا ڈر بڑھے، اس کا دھیان بڑھے، اس کا استحضار بڑھے، اسی اللہ کی محبت بڑھے، دلوں کا قبلہ اللہ کی ذات بن جائے، اور ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ کی ذات بن جائے. اس کے علاوہ ہم اس دنیا میں کچھ نہ چاہیں، جیسے حضرات صحابہ کی زندگیاں تھیں. اور دوسری چیز، زندگی سنت و شریعت پر آئے اور آخرت کی فکر بڑھتی چلی جائے. تو یہ ترقی کی باتیں جب یہ بڑھ رہی ہیں تو سمجھو اس محنت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. حضرات صحابہ کے دلوں کا جذبہ ایک ہی ہوتا تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو اور اس کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے. اسی لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعزیت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. گھر والے رو رہے تھے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ امیر المؤمنین آ رہے ہیں تو خاموش ہو گئے کہ کہیں درے سے خبر نہ لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور جا کے گھر والوں سے کہا کہ تم رو، اس لیے کہ خالد پر تو رونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ایک جذبہ ہوتا تھا کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے، اور کوئی جذبہ ان کے دل میں نہیں ہوتا تھا. ان کے دلوں کا ایک ہی جذبہ تھا کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اور یہ سسکتی بلکتی دم توڑتی انسانیت جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والی بن جائے. سب صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کی زندگیوں کا یہی مقصد ملے گا، سب کی زندگیوں کا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھا ینقص الدین وانا حی، کہ دین کے اندر نقص و کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین کی حیات کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں انہوں نے لگائی. 10 10.5 سال نہ چین سے بیٹھے نہ بیٹھنے دیا. ان کے زمانے میں 1 لاکھ صحابہ اللہ کے راستے میں حرکت کر رہے تھے. 1 لاکھ صحابہ مختلف محاذوں پر پوری دنیا کے ملکوں میں اللہ کے دین کی نسبت پر حرکت میں تھے. نہ چین سے بیٹھتے تھے نہ بیٹھنے دیتے تھے. خوب جماعتیں روانہ کرتے، پورے مدینے کو انہوں نے خالی کر دیا، اور سب کی 100% ترتیبیں بنی تھی، اور سب کی زندگیوں کا مقصد ایک ہی ہوتا تھا کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. تو انہی جذبات کے ساتھ وہ دنیا میں پھرتے تھے، جس کی وجہ سے ہر میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور ہر بڑی سے بڑی باطل طاقت ان کے سامنے ٹوٹ جاتی تھی. اسی پر چلے اور اسی پر امت کو ڈالا. اتنا کام کیا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 10 10.5 سال میں 22 لاکھ مربع میل زمین میں اسلام زندہ ہوا ہے. وصال سے چند دن پہلے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے لگے کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں اس وقت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور تیری رعایا دنیا میں پھیل چکی ہے، اور مجھ سے اب خلافت کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، لہذا اپنے سے ملنا پسند فرما لے. حالانکہ عمر 63 سال ہے، کوئی زیادہ عمر نہیں، بڑے زبردست بہادر اور طاقتور تھے، لیکن ایسے مجاہدے انہوں نے کیے، اس کی نظیریں بہت کم ملتی. اس دعا کے بعد اہتمام کے ساتھ چند دنوں کے بعد ایک دعا انہوں نے شروع فرمائی
اللہم اجعلنی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ اپنے راستے کی شہادت بھی عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر میں موت بھی عطا فرما۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوتا تھا دونوں دعائیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ شہادت چاہیے تو مدینے سے باہر جانا پڑے گا، مدینے کی موت چاہیے تو شہادت نہیں ملے گی، تو یہ معاملہ تھا۔ لیکن اللہ رب العزت بندوں کے بڑے قدردان ہیں۔ جب آدمی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور اللہ کی طرف چلتا ہے، اور پھر جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک کبھی اسے ضائع نہیں کرتے، بلکہ جو مانگو اس سے بہت بڑا کے دیتا ہے اللہ پاک، اس کی بڑی شان ہے۔ تو یہاں دو چیزیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے 10 بشارتیں جمع کر دی۔ موت کیسے آئی؟ مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، محراب رسول میں، مصلی رسول پر وضو کی حالت میں نماز پڑھاتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران خنجر لگا ہے، اور وہی آگے موت و شہادت کا سبب بنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے بڑے قدردان ہیں۔ اور پھر تا قیام قیامت حجرہ رسول میں اللہ تعالیٰ نے جگہ عطا فرمائی۔ یہ تکوینی طور پر اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا کہ حضرات شیخین کو حجرہ رسول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اپنے اندر، اور اللہ پاک نے اس کا نظام تکوینی طور پر فرمایا، اور قیامت تک کے لیے ان کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ بیان فرما دیا۔ بہرحال کہاں سے نکالا تھا اور اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ یہ دین ہے ہی ایسی بڑی دولت، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے جذبے کے ساتھ چلے، لیکن اللہ رب العزت نے ایمان و اسلام کی دولت عطا فرمائی اور وہ مقام عطا فرمایا کہ ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ اللہ پاک نے شان عطا فرمائی۔ تو اسی لیے جو ہے دین کی محنت کے ذریعے سے، اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کی محنت کو زندگیوں کا مقصد بنائیں گے تو نااہل اہل ہو جائیں گے اور اہل اللہ ہو جائیں گے، صلاحیتیں نکھر کر کے سامنے آئیں گی۔ تو دین کی محنت پر جتنی جان لگے گی، مال لگے گا، اور جتنی صلاحیتیں ہماری لگیں گی اتنا نکھار پیدا ہوگا، آدمی جو ہے سنورے گا۔ تو اسی لیے محنت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محنت ہمیں اسی لیے دی ہے تاکہ ہم اپنی قربانیوں کی سطح کو بھی بڑھائیں اور اس محنت میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ پورا قرآن وہ صفات سے بھرا پڑا ہے، پورا قرآن صفات ہی صفات۔ آج عموماً ہم اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے کلام میں اللہ رب العزت نے اپنی پوری شان بیان فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے کلام میں گویا اللہ کے جلوے ہیں، اس کی محبت ہے، اس کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ادائیں ہیں اور اس کی محبتیں ہیں، اس کی شفقتیں ہیں، اس قویت کے جلوے ہیں۔ اسی لیے حضرات اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں اللہ کو تلاش کیا جائے، اور اس کلام میں اللہ رب العزت نے مطلوبہ صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ صفات اپنی زندگیوں میں پیدا کرتے چلے جاؤ۔ تو لہذا وہ صفات جتنا زندگیوں میں آئیں گے ہماری زندگی اتنی مقبول ہوتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم قیمتی بنتے چلے جائیں گے۔ تو حضرات صحابہ صحابیات کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگیاں اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ قیامت تک کے آنے والے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نمونے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور سے سورہ آل عمران میں 2 بڑے خاندانوں کا تذکرہ کیا۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ کیا جن کی اولاد و نسلوں میں ہزاروں نبی پیدا ہو۔ دوسرا اللہ رب العزت نے آل عمران کا بھی تذکرہ کیا ایک ساتھ کہ آل عمران۔ اب اس میں حضرت عمران کی بیوی کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا شان عطا فرمائی۔ اس کے ذریعے سے بتلا دیا کہ جو جتنے عزم و ارادے بلند ہوں گے اللہ کی مددیں ویسے ہی آئیں گی اور اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہوں گے۔ ارادہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ جب وہ امید سے ہوئی تو اس موقع پر ارادہ کیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت پر مامور کروں۔ اللہ کی شان بچی پیدا ہو گئی۔ پھر اس کے ذیل میں حضرات مفسرین نے ہزاروں صفحات لکھے ہیں، قلم توڑ دیا ہے، تو بہرحال لمبی تفصیلات ہیں۔ تو ظاہر میں حضرت مریم پیدا ہوئی جن کی بھی بڑی شان ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے بڑا گہرا ان کا تعلق تھا کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس آتے تھے، تو ان کو دیکھ کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وجود بخشا، اور پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ تو ظاہر میں انہی کی جو تمنا تھی کہ جو بھی بچہ ہوگا اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی، تو اللہ کی شان اسی عزم و ارادے کی وجہ سے تکوینی طور پر اللہ کا سارا نظام پہلے سے طے ہے۔ بہرحال اسی کے نتیجے میں 2 بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام وجود میں ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو اس کے ذریعے سے بتلا دیا کہ عزم و ارادے بلند ہونا چاہیے،
مردوں کے بھی ارادے بلند ہو، عورتوں کے ارادے بھی بلند ہو. اسی لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن کریم میں بھی یہ شان بیان فرمائی. تو اس طرح سے عزم ارادے مضبوط جتنے ہوں گے اتنا اللہ پاک کام لیں گے. پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اپنے سے چاہنے والوں کے تذکرے بھی کیے ہیں، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی قرآن کریم میں، اور بتلا دیا کہ دیکھو ان کی زندگیاں کیسی تھی، اپنی زندگیوں کو اسی کے سانچے میں ڈالا. پھر حضرات صحابیات کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، ازواج مطہرات، کہ اللہ سے کیا گہرا تعلق تھا، اللہ کی کیا محبت تھی، اللہ کے رسول کی کیا عظمت اور کیا ان کی شان تھی. ان کی ایک ایک اداؤں میں اللہ رسول کی محبت ٹپکتی وہ جھلکتی. ایک دفعہ ابو سفیان اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے آئے. بہت لمبا زمانہ گزر گیا، ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی قربانیوں سے گزری ہے. مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئی عبید اللہ ابن جہش کے ساتھ. اب وہ وہاں گیا، چند دنوں کے بعد مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، اور شراب کے نشے میں ایسا ڈوبا کہ وہیں وہ مر گیا. اب یہ تنہا ہو گئی. تو جتنی قربانی اللہ کے دین کے لیے دیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے بڑے بڑے انتظامات ہوں. اجنبی شہر میں جس کا کوئی سہارا نہ ہو اور شوہر بھی مرتد ہو جائے، آگے چل کے مر جائے اور تنہا ہو جائے تو اس عورت پہ کیا گزرتی ہے اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی. آگے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی زوجیت میں آئی. لمبا تفصیلی قصہ ہے. نجاشی نے خود نکاح پڑھا اور وہاں سے 4000 درہم آپ کی طرف سے مہر کی رقم اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ حبشہ سے مدینہ منورہ روانہ کیا. پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا گہرا تعلق تھا کہ ایک دفعہ ابو سفیان ملنے کے لیے آئے بیٹی کے پاس. ملک شام جاتے ہوئے مکہ مکرمہ درمیان میں مدینہ منورہ پڑتا ہے. سوچا کہ کئی سال ہو گئے بیٹی سے ملے ہوئے، ملتے جانا چاہیے. تو چنانچہ بیٹی کے گھر آئے، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا، دیکھا تو باپ سامنے کھڑے ہیں. تو فوراً اندر آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا اس کو پلٹ دیا اس کہ کہیں باپ اس پہ بیٹھنے نہ پائے. ابو سفیان نے اس کو دیکھ لیا تو بڑی ناگواری بھی ہوئی. سمجھ گئے کہ اب یہ اس بستر پر مجھے بٹھانا نہیں چاہتے. تو چنانچہ پوچھ بھی لیا کہ بیٹی تم بہت بدل گئی ہو، تم نے اس طرح کیوں کیا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا واقعی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ان کے اندر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی کتنی محبت ان کے دلوں میں تھی. وہ کہنے لگی کہ ابا جان بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاک نبی کا پاک بسترا ہے. آپ چونکہ مشرک ہیں اور مشرکین کو قرآن نے نجس کہا ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرکین تو نجس ہیں، تو حالت شرک میں آپ ہیں، مشرک ہیں، تو یہ اللہ کے نبی کا پاک بسترا ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ اس بستر پر بیٹھیں. اندازہ لگا ایک طرف باپ ہے جو کئی سال کے بعد آئے اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو محبت کتنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ اصل چیز ہے. بہرحال ابھی مجھے لمبی بات نہیں کرنی ہے، مختصراً یہ کہ یہ صفات ہماری اپنی زندگیوں میں زندہ ہوتی ہیں. سب کے ازواج مطہرات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور خاص طور سے حضرات صحابیات کی زندگیوں کے حالات دیکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور یہ قیامت تک کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے. ان سب کے اندر عجیب یہ غم یہ درد تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دو ایسے کردار کہ امت قیامت تک اس کا احسان اور اس کا حق نہیں ادا کر سکتی. یہ دو بڑے کردار، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں میں کیسی خوبیاں تھیں. صلح حدیبیہ کا مشہور قصہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا جو کردار ہے، اگر وہ یہ جملہ کہتی تو پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صحابہ کے بارے میں کیا باتیں آ جائیں، اور پھر اللہ رب العزت اس کے عتاب میں پتہ نہیں کیا نازل کر دیتے. لیکن اتنے نازک موقع پر جو انہوں نے امت کو سنبھالا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں، کہنے لگی کہ یا نبی اللہ، یقیناً یہ آپ کے صحابہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں. یہ تو آپ کے اشاروں پر جان دینے والے ہیں، لیکن اس وقت وحی الہی کے منتظر ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل فرما دے اور مکے میں داخلے کی اجازت ہو جائے. اس لیے کہ 6 سال ہوئے مکہ دیکھا ہوئے، کعبۃ اللہ کو دیکھے ہوئے، اور دل شوق اور اشتیاق سے بھرا ہوا ہے. تو اس امید میں ہے کہ اللہ پاک اپنا فیصلہ سنا دے. تو اسی لیے جو ہے یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں. لہذا میری رائے یہ ہے کہ خود آپ تشریف لے جائیں اور جا کر کے سر کے بال اتار دیں، احرام کھول دیں. تو جناب آپ کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور آپ نے یہ عمل کیا تو تمام 1400 صحابہ نے
ایک دوسرے کے بال مونڈنے شروع کر دیے، احرام کی چادریں اتارنا شروع کر دی، اور اتنا بڑا مسئلہ امت کا حل ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت عطا فرمائی۔ اور دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مقام عصفان پر آپ نے قیام فرما۔ مکہ مکرمہ سے 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے عصفان، تو آپ کا پڑاؤ وہاں تھا، 8 دن میں مکہ مکرمہ پہنچے تھے مدینے سے چل کر کے۔ تو عصفان میں جب آپ تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں ملنے کے لیے آپ سے۔ مجھے کہاں جا رہے؟ کہا مدینہ منورہ۔ تو آپ نے ان کے اسلام کو قبول کیا اور پھر فرمایا کہ تم آخری مہاجری ہو، تمہارے اوپر ہجرت ختم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ مکے کے 2 اور سردار ہیں۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا ابو سفیان ہے، دوسرا عبداللہ ابن ابی امیہ ہے۔ تو آپ نے جیسے ان دونوں کا نام سنا بڑے غصے و جلال میں آئے اور فرمایا کہ میں ان دونوں کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، ان کو وہیں سے بھگا دوں، اس لیے کہ ان سے مجھے جتنی تکلیف پہنچی اور کسی سے نہیں پہنچی۔ ابو سفیان تمام محاذات میں میرے مخالفت میں، بدر میں، احد میں، خندق میں اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجانے، اسلام کو مٹانے کے لیے آتا تھا، اور میرے خلاف بڑے بڑے اشعار اس نے کرے۔ اور دوسرا عبداللہ ابن ابی امیہ، اس نے ایک دفعہ مجھ سے مکہ مکرمہ میں کہا تھا کہ ہم تجھے ہرگز نبی نہیں مانتے اگر تو اپنی نبوت کی گواہی میں آسمان پر چلا جائے اور اللہ رب العزت سے ایک تحریر لکھوا کر اور اللہ کا دستخط کروا کر 4 فرشتوں کو اس پر گواہ بنا کر دنیا میں اگر لے کر بھی آ جائے گا اور وہ چاروں تیری نبوت کی گواہی دیں گے اور اللہ کی تحریر پیش بھی کریں گے، تب بھی ہم تجھے نبی ماننے کو تیار ہیں۔ تو اس پر آپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، بھگا دو ان دونوں کو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سفر میں ساتھ اندر سے وہ سن رہی تھی، آپ کو اندر بلایا اور عرض کرنے لگی یا نبی اللہ، بڑے بڑے دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا ہے، یہ دونوں تو آپ کے رشتہ دار ہیں، ایک تو تایازاد بھائی ہے ابو سفیان، عبداللہ ابن ابی امیہ پھوپھی زاد بھائی ہے، ان کو معاف کر دیں، کیا جاتا ہے آپ کا، آپ تو بڑی شان والے، بڑے دل والے ہیں۔ تو چنانچہ ان کی رائے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور جس کی برکت سے کیا ہوا کہ آگے ان دونوں نے اتنا بڑا کام کیا۔ حنین میں جب صحابہ کو شکست ہوئی، سب بھگدڑ مچی، سارے میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، 14 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جمع ہوئے تھے، تو آپ کی خچر کی لگام کو پکڑنے والے ابو سفیان ہیں، اور عبداللہ ابن ابی امیہ معرف القرآن میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، اسلام کی حیات کے لیے لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں، یہ غزوہ حوازن، یہ یعنی غزوہ جو طائف میں قبیلہ تھا نا، کون سا ہے، غزوہ ثقیف سے لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے عورتوں کے کردار، ازواج مطہرات کے کس طرح درد ہے، غم ہے، اور کس طرح امت کو، یعنی امت کے سلسلے میں خیر خواہی، ہمدردی، بھلائی ہوتی ہے۔ تو محنت پہ چلتے چلتے یہ صفات پیدا ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ اگر محنت نہ ہو تو پتہ نہیں ہمارے 2 جملوں سے آگ لگ جاتی، خاندانوں میں دراریں پیدا ہو جاتی، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی۔ تو اسی لیے چلتے چلتے درد بھرا دل پیدا ہو، شفقت و محبت کے جذبے پیدا ہو، ہر ایک کو سمیٹنے کا جذبہ پیدا ہو۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی تو غلطی ہو جائے تو فوراً غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں، اور کسی سے غلطی ہو جائے تو فوراً معاف کر دیں۔ آپس میں ایک دوسرے کو نبھاتے ہوئے محبتوں کے ساتھ جتنا چلیں گے اتنا اللہ رب العزت ہم سے کام لیں گے۔ بہرحال اللہ پاک نے ہم سب کو یہ بڑی محنت عطا فرمائی ہے، دعوت و تبلیغ کا اتنا عظیم الشان کام اللہ پاک نے اس زمانے میں چلایا، اور اس محنت میں اللہ پاک نے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کریں۔ شکر گزاری کیا ہے کہ جان و مال کو زیادہ سے زیادہ اس محنت میں ہم جھونکنے والے ہیں، کہ ہماری جان بھی لگے، مال بھی لگے، اور ہماری صلاحیتیں اس پر لگے۔ جیسے ابھی سارے مذاکرے ہمارے سامنے آئے تو اس سب کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اسی لیے ساری خواتین سے درخواست ہے کہ جتنے اجتماعی تعلیم کے مقامات ہیں وہ سب کوشش کریں اپنے یہاں لڑکیوں کے اور خواتین کے مکاتب کے شروع کرنے کی ترتیبیں بنائیں، کہ ہر گھر میں مکتب شروع ہو جائے۔ اگر پورا ہفتہ نہیں چلا سکتے تو کم از کم ہفتے میں 5 دن چلائیں، یا کم سے کم ہفتے میں 3 دن ہی چلائیں۔ تو اس طرح بہرحال ہر ہفتے واری اجتماعی تعلیم کی جگہ یہ مکتب چلے، اور کوشش اس میں یہ کریں کہ ہمارے اس تعلیم سے متعلق جتنی گلیاں ہیں ہر گھر کا تعلق یہاں سے ہو،
بڑوں کی منشا یہ ہے کہ ہر 40-50 مکانات پر ایک اجتماعی تعلیم ہو اور ہر گھر کا تعلق اس اجتماعی تعلیم سے ہو جائے. وہاں کی جوان بچیوں کا تعلق کالج میں پڑھنے والی طالبات اور اسی طرح سے جو ہے وہ کام کرنے والی جو اور خواتین ہیں وہ بھی اہتمام کے ساتھ وہاں شرکت کرتے ہیں, اللہ کے دین کو حاصل کریں, علم بھی وہاں سے لے رہی ہو, ایمان بھی لے رہی ہو. تو اس طرح اس کے ذریعے سے ہر گھر میں دین زندہ ہو. بڑوں کی منشا یہی ہے کہ ہر مرد کا تعلق مسجد وار جماعت سے ہو جائے, ہر خاتون کا تعلق اجتماعی تعلیم سے اور لڑکیوں کے مکتب سے ہو جائے, ہر بچے کا تعلق بھی مکتب سے ہو جائے. تو اس طرح سے انشاءاللہ امت کے ہر طبقے پر محنت ہو اور اس کے ذریعے سے 100% دین زندگیوں میں آ رہا. ہماری محنت روٹین اور رسم نہ بن جائے بلکہ اس کے اندر حقیقت پیدا ہو. دن بدن ہمارا کام بڑھ رہا. اللہ پاک نے اس محنت میں بڑی جاذبیت و کشش رکھی اور عورتوں میں خاص طور سے اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی. ایک ضلع کے اجتماع سے ہم لوگ پچھلے سال آ رہے تھے تو 2-3 ساتھی ہمارے ساتھ آئے اور کہا کہ آپ کی گاڑی میں ہم ڈیزل ڈالنا چاہتے ہیں. بہت ان کو منع کیا گیا لیکن اصرار کیا انہوں نے. تو جہاں کھڑے ہو کر کے انہوں نے پیٹرول بنک کے اندر 2 ساتھی قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ بڑی مشکل سے ہمارا یہ اجتماع ہوا. کہا کہ ہمیں جو تاریخ مل گئی, ہمارا یہ گاؤں بھی طے ہو گیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے حکومت کی طرف سے ایسی رکاوٹیں آئی, ہمارے ذمہ داروں نے ضلع کے یہ اجتماع کینسل کر دیا. ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ہمیں موقع دیں. تو الحمدللہ ہم نے مشورہ کیا تو ہمارے اس گاؤں میں تقریباً 2000 مکانات ہیں, اس میں سے 850 خواتین نے 1.5 مہینے تک روزے رکھے اور بہت سو نے اعتکاف کیا اور پھر دعائیں مانگی اور پھر اللہ پاک نے پورے نظام کو بدل دیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ اجتماع ہوا. 50-60 ہزار کا مجمع ماشاءاللہ اس ضلع میں آیا ہوا تھا اور بڑا روحانی اجتماع. تو ساتھیوں نے بتایا کہ اس کی برکت یہ ہے کہ عورتیں متفکر ہیں اور ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں عورتوں نے روزے رکھے, اعتکاف کیا, دعائیں مانگی. اور کتنے علاقوں کے اندر اجتماعات ہوتے ہیں. اب ابھی یہ گجرات میں ایک اجتماع ہوا تو اس میں بتا رہے تھے ساتھی کہ ٹرک بھر کے روٹیاں آتی, سارا عورتوں نے سنبھال لیا. اس سے پہلے ملک کا روڈ تھا, اس میں بھی ہر وقت میں روٹیاں آتی, گھروں سے پک کے آتی. عورتوں نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ لگنا چاہیے. اس طرح کئی مواقع پر ماشاءاللہ عورتوں کی بڑی بڑی قربانیاں اور کیسے کیسے موقعوں پر انہوں نے قربانیاں دی بھی. کارگزاری کی لمبی یہ فہرست ہے. بہرحال وقت ہو چکا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اس محنت کے اندر ہماری یہ قربانیاں ہیں, ہمارے اندر بھی جذبے ہو. آج عموماً ہمارے جذبے دنیاوی جذبے ہو گئے. مردوں کا جذبہ کیا ہے؟ کمانے کا, صبح سے لے کر رات تک کمانا اور رات میں بھی دنیا کے خواب ہی نظر آتے. مستورات کا کام کیا ہے؟ رات سے ہی فکر ہوتی ہے کہ صبح ناشتے میں کیا بننا چاہیے, دوپہر میں کیا کھانا چاہیے اور رات میں کیا بننا چاہیے, اور صبح سے شام تک کھانے کھلانے کی فکر اور صبح سے شام تک بچوں کی فکر. اس کے علاوہ کوئی جذبہ ہی نہیں, جذبے ختم ہو. بچوں کی فکر ہو گئی, کھانے و کھیلنے. حالانکہ پوری ترتیب زندگی بدل گئی. اللہ پاک نے ہم سب کو کام کے لیے بھیجا تھا. بقیہ یہ کھانا پکانا اور پھر کمانا یہ سب ضرورتیں ہیں. تو اس یہ ضرورتوں میں رہتے ہوئے مقصد زندگی اللہ کا دین و دین کی محنت ہے. فکر ہونا چاہیے ہر گھر میں عبادت کا بھی ماحول بنے اور دعوت کا بھی ماحول بنے. آگے رمضان کی آمد ہے, اس سے پہلے ترتیبیں بھی بنانا چاہیے کہ ہر گھر میں عبادت کا بھی ماحول بنے, دعوت کا بھی ماحول بنے. تو اس طرح سے انشاءاللہ کوششیں کریں گے تو بڑا کام ہو سکتا ہے. تو اس لیے جتنی خواتین آئی ہیں فکر کریں اور فکر کر کر دعوت کے اندر بھی ہم لگیں, عبادت کے اندر بھی, ہر گھر کے اندر. تو اس طرح انشاءاللہ کام کریں گے تو بڑا کام ہو سکتا ہے. ہر گھر کے اندر ایک عبادت خانہ ہونا چاہیے جس کے اندر نمازیں ہو, تلاوت ہو, تسبیحات ہو. اللہ توفیق دے تو رمضان میں اعتکاف کریں. اس کے علاوہ گھر کے اندر جیسے ابھی ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ باتیں آئیں کہ کتاب بھی پڑھی جائے, کبھی کبھی 6 صفات کا مذاکرہ بھی ہو, داعیانہ مزاج بھی بنے, مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے, خود بھی اللہ کے راستے میں جائے اور داعیانہ ہمارا مزاج بھی بنے. تو اس طرح انشاءاللہ. اور بچوں کی تربیت دینی اعتبار سے اس کی بڑی فکر کرنی چاہیے. آج عموماً جو ہے کام کرنے والے ساتھیوں پر بھی بڑا ہی گلا و افسوس ہے. یہ ساتھی جو ہے اپنے اولاد کے سلسلے میں بالکل بے فکر ہے. ایک بڑے ذمہ دار ساتھی اور بچے بالکل دوسرے رخ پر. جب ان سے کہا گیا بھائی آپ کے بچے کی چلے کی تشکیل ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو بڑی ناراضگی سے وہ کہنے لگے ان کا فیچر بننے دو, آپ ان کے پیچھے نہ پڑو. مطلب وہ اپنے عمل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تبلیغ میں لگ کر ہم نے نعوذ باللہ بڑی غلطی کر دی, ہمارے بچے اس رخ پہ نہ جائیں, ان کا فیچر اچھا بن گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ڈگریاں لینے کو فیچر سمجھتے ہیں, یہ دنیا میں مال جمع کرنے کو اور یورپ و ویسٹرن کلچر پر سمجھنے کو سمجھتے ہیں کہ بچے ترقی پر ہیں. یہ ترقی نہیں, تنزلی پر ہے. بلکہ کوشش یہ ہو کہ ہمارے بچے دیندار بنے. اسی لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی کا کیا مطلب ہے
کہ دنیا کی بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی اور بچوں کو اللہ کی عبادت کرتا ہوا دیکھے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ دنیا کی ساری بھلائیاں اسے مل گئی کہ بیوی بچے دینی رخ پر ہے اور گھرانہ دینی گھرانہ بن رہا۔ تو اس لیے جو ہے یہ مزاج ہمارا ہے، آدمی ارب پتی کھرب پتی بھی بن جائے لیکن دیندار ہے تو پھر وہ کامیاب۔ آدمی جھوپڑی میں ہے، دیندار ہے تو کامیاب، اگر دین نہیں ہے تو سب کچھ ہو کر دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ تو اسی لیے سب سے زیادہ اس وقت بچوں کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری اولاد و نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکلی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اس کی فکر کر کر اولاد کی تربیت دینی اعتبار سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آگے جو ماشاءاللہ بڑی ہمت کر کے خواتین نے بہت نام لکھائے ہیں، کافی جماعتیں ماشاءاللہ دوما کے بھی نام آئے ہیں، چلے کی بھی آئے ہیں، اشرے کی بھی آئے ہیں۔ انشاءاللہ ان مردوں سے بھی، ہم مردوں میں بھی کافی تشکیل ہوئی ہے، تو یہ ساری جماعتیں بنیں گی۔ تو اس کے لیے ایک اب جو نام لکھا دیا ہے پکا ارادہ کریں کہ کسی بھی حال میں ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، اور اپنے مردوں کو بھی ترغیب دیتے رہیں کہ ہم نے نام لکھا دیا ہے، نکلنا ہے آپ، اور پھر کچھ صدقہ بھی کرتے رہیں، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، پھر انشاءاللہ جماعتیں مکمل ہوں گی اللہ کے راستے میں۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ارادے بھی کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کارگزاری سن لے، دعا کریں۔ یہ کل حلقے کی کارگزاری ہے۔ حلقے میں ہفتے واری اجتماعی تعلیم جو ہے 21 مقامات پر ہو رہی ہے، اور پورے حلقے میں ہمارے ہفتے واری اجتماعی تعلیم میں شرکت کی جو تعداد ہے 660 پر 6 ہے، یہ بہت ہی کم ہے۔ یعنی بسم اللہ نگر حلقے میں تقریباً 10,000 مکانات ہیں، اور ایک ایک گھر میں اگر 2 مستورات بھی لے لیے جائیں تو 20,000 مستورات ہوئے، اور 20,000 مستورات میں 660 پر 6 مستورات اجتماعی تعلیم میں شریک ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب جو ہے کتنے فیصد ہوئے؟ 3% مستورات قریباً 3-4% مستورات جو ہے وہ اجتماعی تعلیم میں آ رہی ہیں۔ بقیہ مسلمان خواتین میں 96% مستورات وہ ہیں جن کا تبلیغ سے تعلق ہی نہیں، اجتماعی تعلیم میں بھی نہیں آ رہی۔ کیا مطلب ہے کہ ان کا دین سے تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ معاملہ ہے۔ 96% مستورات، حالانکہ اتنے سالوں سے کام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنا ہر گھر کے اندر دین زندہ ہو، وہ ہفتے واری اجتماعی تعلیم والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اہتمام کے ساتھ کوشش کر کے ان خواتین کو جوڑنے کی فکر کرنا۔ دوسرا، ہفتے واری اجتماعی تعلیم میں 117 طالبات آ رہی ہیں، حالانکہ یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں طالبات ہیں۔ ملازمت کرنے والی مستورات کی شرکت کی اوسط جو ہے وہ 5 ہی ہے، حالانکہ یہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں۔ گھروں میں روزانہ تعلیم کی تعداد 450 پر 8 گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے 10,000 مکانات میں۔ گزشتہ 2 ماہ میں سیروزہ عشرہ چلہ اس کی جماعتوں کی جو تعداد ہے، 2 ماہ میں سیروزہ کی 3 جماعتیں نکلی، عشرے کی 1 جماعت۔ ان 2 مہینوں میں صرف 3 جماعتیں گئی ہیں سہروزہ کی، اور 1 جماعت عشرے کی نکلی ہے مستورات۔ اسی طرح سے جو ہے اپارٹمنٹس، ایکسٹینشن، سلمس میں 3 دن کی 1 جماعت رکی ہے، نہیں 3 دن کی 1 جماعت جا کے رکی ہے۔ اسی طرح کتنے گھروں میں، یعنی 13 گھروں میں مکتب چل رہا ہے، 13 گھروں میں مکتب چل رہا ہے، اللہ کا فضل ہے، اس میں اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جو اپنا گھر پیش کرنا چاہتے ہیں مکتب کے لیے، ایسے بھی جو ہے مشورے میں اپنے مردوں کے ذریعے سے بنائے، تو اس کا بھی نظام بنا لیں۔ ہاں، اجتماعی تعلیم والے تو شروع کریں، جن جن گھروں میں اجتماعی تعلیم ہو رہی ہے، مکتب نہیں چل رہا ہے، تو وہ تو اہتمام کے ساتھ مکتب شروع کریں۔ اس کے علاوہ بھی جو اپنے گھر میں مکتب چلا سکتے ہیں وہ اپنے مردوں کے ذریعے سے مسجد اور جماعت تک بات پہنچائیں، انشاءاللہ ان کے گھر میں بھی اس کو شروع کیا جائے گا، اس لیے کہ اس وقت بہت ضروری ہے، ہر گلی کے اندر ایک مکتب کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ اپنے گھروں کو پیش کریں۔ مشورے میں آج یہ 58 مرد، 50 پر 8 مرد آئے ہوئے ہیں، اور تقریباً 100 خواتین آئی ہیں۔ 80 مستورات تو یہاں کی چھے نا مکہ کی، کیا پورے حلقے سے 20 ہی آئی ہیں؟ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، پورے ملا کو، کیونکہ تو مکہ والے جو بھیجے تھے 78 مستورات مکہ اس مسجد وقت کی شرکت، پورے لوگ ٹوٹل دالا لے رہے ہیں، زیادہ رہی ہیں۔ مکہ مسجد کے کسی کے تھے بقیہ پورے مسجدوں کے ملا کے کوئی بات حلقے والے عزائم گھر کو نہیں ہے اس کے سیروزہ جماعتیں یہ 2 مہینے میں کتنے نکالتی ہیں سیروزہ کے عشرے کے، وہ ذرا عزائم کرو گا۔ ہم عزائم جو ہوئے نا سیروزہ، اور پھر جو ہے 2 مہینے کے اندر سیروزہ کے عشرے کی کتنی جماعتیں نکالیں؟ عزائم ہی نہیں کرے تو نکالتے ہیں،
देखिए उसमें हर मस्जिद वाले अज़ाइम करो बोलो हर मस्जिद वाले ज़रा अपनी अपनी मस्जिद और जमातों में फ़िक्र करें भाई, सहरोज़ा जमातें निकलना चाहिए हर मस्जिद से। महीने में एक जमात कम से कम 1-2 जमातें जाएँ, इसके अलावा अशरे की जमातें नहीं जाएँ, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इतवार के दिन जो तालिबात का और फिर इसी तरह ख़वातीन का जो इज्तिमाई तालीम जो होती है, तो उसके अंदर ख़ास तौर से कॉलेज की और हाई स्कूल की जो तालिबात है उनको उसमें लाने की फ़िक्र करें। और उसके अलावा जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वाली ख़वातीन हैं, तो इनको भी एहतमाम के साथ उसमें लाने की फ़िक्र करें। क्या बेटा अभी जो आगे जो रमज़ान के बाद छुट्टियां हैं उसकी तरकीबें बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको उसूल करना जरूर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, खताया से दरगुदर फरमा, दीन की सही समझ नसीब फरमा, अपनी ज़ात के साथ ज़ाती ताल्लुक़ अता फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपनी मारिफत अता फरमा, हमारे इस जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमा, कहने सुनने को कबूल फरमा, जो कमो बेशी हुई अपने करम से माफ़ फरमा, जो भी ज़र्रा खैर वजूद में आया हो या अल्लाह तो अपने करम से उसकी आबियारी फरमा, इस पूरे इलाके में पूरे दीन के ज़िंदा होने के फैसले फरमा, हर घर में दीन को ज़िंदा फरमा या अल्लाह, हर घर के अंदर 100% दीन को ज़िंदा फरमा, मर्दों में सहाबा के जज्बे नसीब फरमा या अल्लाह, ख़वातीन में सहाबियात के अज़वाज मुताहरात के जज्बे व सिफ़ात अता फरमा, हमारे बच्चों में सहाबा के बच्चों के जज्बे नसीब फरमा, हमारे घरानों को दीनी घराने बना दे, हमारे घरानों को हिदायत के मराकिज़ बना दे या अल्लाह, हमारे घरों से दीन इस्लाम दुनिया में फैले इसके फैसले फरमा या अल्लाह, उम्मत की हिदायत का झंडा हमारे हाथों में दे दे, हम जहाँ जहाँ से गुजरे वहाँ से हिदायत फैले इसके फैसले फरमा, जिनकी निगाहें हम पर पड़े उन्हें हिदायत अता फरमा, हमारी निगाहें जिन पर पड़े उनको हिदायत अता फरमा, पूरे आलम में पूरे दीन के जिंदा होने के फैसले फरमा, सिफात दावत से आरास्ता फरमा, सिफात कबूलियत से मुत्तसिफ फरमा या अल्लाह, बरसों से हम तबलीग की मेहनत पे चल रहे हैं या अल्लाह, बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह है या अल्लाह, तो अपने करम से हम सब की ज़िंदगियों में सिफात पैदा फरमा या अल्लाह, खूबियाँ और कमालात पैदा फरमा, अपनी ज़ात के साथ ज़ाती ताल्लुक़ अता फरमा, बराह रास्त अपने खजानों से लेने वाला और तेरे बंदों को देने वाला बना दे, देर और दूर के लिए अपने रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमा, दुनिया के तमाम मुल्कों में और किनारों में तेरे दीन के पैगाम को लेकर जाना हमारे लिए आसान फरमा दे, हम सबको कबूल फरमा ले, उसके लिए गैब से असबाब मुहैया फरमा, उसके लिए काबिलियत भी अता फरमा, कबूलियत भी अता फरमा, सालिहियत भी अता फरमा, सलाहियत भी अता फरमा, हमारी ज़िंदगियों में तक़वा पैदा फरमा, तवक्कुल नसीब फरमा, ज़ुहद व क़नाअत नसीब फरमा, आखिरत का इस्तेहज़ार व फ़िक्र नसीब फरमा या अल्लाह, तो अपने करम से पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा, उम्मत के ज़ौफ़ पर रहम फरमा, इस उम्मत की हालत पर रहम फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा या अल्लाह, उम्मत का बड़ा मजमा बड़ा परेशान हाल है, सबकी या अल्लाह, सब परेशान है, मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में उम्मत डूबी हुई है या अल्लाह, सबकी परेशानियों को दूर फरमा या अल्लाह, इस उम्मत के मर्द तो मर्द औरतें भी सूदी कर्जों में डूबी हुई हैं, कर्जदारी दिन की जिल्लत और रात का गम है, उम्मत को कर्जों से नजात अता फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल रोजियां अता फरमा, बेनिकाही लड़कियां खुसूसिया से जिनकी उम्र 25, 30 और 35 से तजावुज़ कर गई अभी तक घरों में बैठी हुई है या अल्लाह, उन सब के निकाह के इंतजामात फरमा, बे औलादों का औलाद अता फरमा, जो जेलों में बंद है खलासी की शक्लें पैदा फरमा, जो गलत मुकदमात में माखूज़ है खलासी की शक्लें पैदा फरमा, आखिरत के मुकदमे का फिक्र उम्मत के दिलों में पैदा फरमा या अल्लाह, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी तेरे बंदे तेरी राह में या अल्लाह निकले हुए हैं और पैदल चल रहे हैं और तेरे रास्ते में धक्के खा रहे हैं या अल्लाह, बहुत से बीमार भी हो जाते हैं और बहुत से तेरे रास्ते में कबूल भी हो जाते हैं, इंतकाल भी हो जाते हैं या अल्लाह, इन सब की कुर्बानियों को बेइंतहा कबूल फरमा, इन सब की कुर्बानियों को जरिया फरमाकर उम्मत के उमूम में और पूरे आलम में हिदायत के फैसले फरमा, हर खैर को इस पूरी उम्मत की तरफ मुतवज्जे फरमा, हर शर से पूरी पूरी हिफाजत फरमा या अल्लाह, जितने मर्द ख़वातीन ने आज इरादे अज़ाइम किए हैं या अल्लाह, सबका निकलना आसान फरमा, हमारे बहुत से साथी निकलना चाहते हैं,
حالات کی بیڑیاں پیروں میں پڑی ہوئی ہیں، یا اللہ حاجتیں اور ضرورتوں نے یا اللہ مجبور کر رکھا ہے، یا اللہ حاجتیں تو ہی پیدا کرتا ہے، حاجتیں تو ہی پورا کرتا ہے، سب کی حاجتوں کا غیب سے تکفل فرما دے، سب کی مدد فرما دے، نصرت فرما دے، ہمیں کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، مخلوقات میں سے کسی کا عاجز نہ بنا، ہم نے اپنے ہاتھوں کو تیرے سامنے پھیلایا ہے، ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے، تیرے غیر کے آگے پھیلانے سے بچا لے، ہمارا سر تیرے سامنے جھکا ہے، تیرے غیر کے آگے جھکنے سے بچا لے، یا اللہ ہماری زبانوں سے تیری بڑائی اور تیری عظمت کے بول نکلے ہیں، بے ایمانی کے الفاظ نکلنے سے بچا لے، دنیا کماتے کماتے بکتے بکتے بری موت مرنے سے ہماری حفاظت فرما، دین پر چلتے ہوئے تجھے راضی کرتے ہوئے اپنے اپنے وقت پر ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمہ سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.